اصحاب اہل بیت کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک اللہ۔ مدنی چینل کا ناظرین، پروگرام ہے ذکر اصحاب اہل بیت اور الحمدللہ رب العالمین اس سلسلے کی برکتیں لوٹتے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں اس کے چھٹی قسط کے اوپر پہنچے ہیں، اور یہاں پہ آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انشاءاللہ عز و جل، اور سلسلے کو شروعات کرتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا، امام حسن و حسین کے بارے میں فرمایا کہ فضائلها لا تعد ومناقبها لا تحد، کہ ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا شمار نہیں، اور ان کے مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ جس کی حد نہیں۔ تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ چیزیں ہم نگرانی شورا کی زبانی انشاءاللہ آج بھی سنیں گے۔ پہلے درود پاک کی بارے میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے سر کے تاج، اور ان کا ذکر جو ہے وہ جب شروع ہوتا ہے، ان کا نام آتا ہے تو ایک محبت، ایک الفت اور ایک چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا جو نسبی تعلق ہے وہ تو پوشیدہ نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ اور باؤنڈنگ جو تھی اس کی کچھ مثالیں، کچھ واقعات، کچھ پہلو آپ ہمارے سامنے رکھیں آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مکے کی ان گلیوں کا اور مدینے کی ان گلیوں کا تصور کریں جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوتے تھے۔ ان مکان عالی شان کا تصور کریں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان عالی شان سے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان تک پہنچتا تھا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں چلو، وہ چلتے 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 پھر وہاں پہنچتے، پھر آواز لگاتے بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، میرے آقا نے اپنی گود میں بٹھاتے، اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں داخل فرماتے، اور پھر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اٹیچمنٹ ہے، یہ جو ایک نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسے کے ساتھ جو محبت ہے، جی آپ پڑھیں کتابیں، تاریخ پڑھیں، تاریخ، اور جتنی کتابیں پڑھنی ہے پڑھیں، کتنے ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ جو نانا نے اس انداز سے اپنے نواسے کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھی تھی۔ کم نہیں، کیا کمال کی اٹیچمنٹ تھی۔ میں تو وہ واقعہ جو ہے جس میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرمائیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی یہاں دیکھتے ہیں، کبھی یہاں دیکھتے ہیں، کبھی یہاں دیکھتے ہیں۔ میں تو وہ پڑھتا ہی رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا انداز ہے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، ایک پورا محلہ، ایک پورا علاقہ ایک تصور کریں، اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، اور ایسے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے کو کندھے پر بٹھانا۔ اللہ اکبر۔ ایک کمرے کے اندر تو نہیں تھا، ایسی جگہ تھا جہاں کوئی دیکھ رہا ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں واہ کیا سواری ہے۔ جی، آقا فرما دے کہ سوار نہیں دیکھ رہے کتنا اچھا ہے۔ کیا بات۔ تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ، اسپیشلی اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے بیٹوں کے ساتھ، اسی طرح اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ، یعنی اولاد
کے ساتھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک وابستگی تھی، اٹیچمنٹ تھی، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو آپ کی شہزادیاں تھیں ان کے ساتھ جو آپ کا ماشاءاللہ جو ایک تعلق تھا، یعنی یہ ایک ٹاپک ہے۔ اگرچہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے ذکر کرنا ہے، لیکن یہ ایک ٹاپک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد اپنی شہزادیوں کے ساتھ کیسے ہیں، بطور والد ان بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، ان شہزادوں کے ساتھ کیسے ہیں جو آپ کے اپنے شہزادے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ساتھ جو آپ کی قلبی وابستگی تھی وہ کیا تھی۔ پھر نواسوں کی جب وقت شروع ہوتا ہے تو پھر نواسوں کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ تھی وہ کیا تھی۔ تو یہ جتنی چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ملتی ہیں، یہ خود ایک قیامت تک کے آنے والے، میں کہتا ہوں والد ہوں، نانا ہوں، دادا ہوں، ان سب کے لیے اس میں زبردست سمجھنے کا محبت، پیار، اہل بیت کی عقیدت، اہل بیت سے تعلق، صد کرو مرحبا، اللہ پاک اس میں اور ہمیں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ہم تو سیکھیں گے نا، ہم تو سیکھیں گے، اور ہمارے پروگرام کی بیس بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ان واقعات سے اپنے لیے کچھ سیکھیں۔ اب سیکھنے کے یہی ہوتا ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اپنے نواسوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان فرمایا، وقتاً فوقتاً ان کی تربیت فرمائی، ان کو دعائیں، نمازیں سکھائیں، ان کو کھانے پینے کے تعلق سے آداب عطا فرمائے، اور ایک جو تربیت کا جو ایک ماحول سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ رکھا، اور جو اپنی عادات مبارکہ کا جو فیضان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسوں میں منتقل ہوا، اور جس کا ظہور ان کی اپنی زندگیوں میں مختلف واقعات کے ساتھ پیش آیا، اس کی ایک اپنی بات تھی۔ تو ایک تعلق جو اٹیچمنٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایک محبت کے ساتھ تربیت کے ساتھ ایک تعلق، پھر امت تک پیغام، صرف یہ نہیں کہ اپنی محبت کا ایک بیان، امت تک پیغام کہ ان سے محبت کرنی ہے، ان سے محبت کتنی عظیم ہے، ان سے محبت رکھو گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا، یعنی تم ان سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اب غور کریں تو یہ قیامت تک کے آنے والے غلاموں کے لیے اہل بیت اطہار، اور بالخصوص امام حسن، امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب کے تعلق سے جو خوبصورت انداز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اور پھر ایک نانا کے لیے، ایک دادا کے لیے، قیامت تک کے آنے والے نانا، دادا، والد کے لیے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ میسج جو گیا ہے، اس میسج کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہ آپ جب اپنے گھر میں ہیں، مثال کے طور پر اس وقت آپ اپنے گھر میں اگر مجھے دیکھ رہے ہیں، گھر میں دیکھیں گے، زیادہ تر کہاں دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نانا دادا ہیں، آپ بچوں والے ہیں، تو آپ کے بچوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کتنی ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے کہ آپ گھر میں آتے تو بچے آپ کی طرف آتے ہیں؟ کیونکہ جتنی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے کرتے تھے، نواسوں کی نانا سے محبت کو کم نہ تھی۔ سبحان اللہ۔ بہت محبت کرتے تھے نواسے۔ ایسا ہی خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے نہ کہ بلال، چچا بلال وہ اذان سنا جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر وہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے سے مکہ پاک آنا، یزید نے جب بیعت کا کہا اور آپ نے بیعت سے انکار کیا، اور جس کیفیت میں مدینے پاک سے مکہ پاک آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو روز انور پر حاضر ہو کر امام علی مقام کا جو رونا تھا کہ اب چھوڑ کر مدینہ حسین جا رہا ہے، اور وہ جو گئے پھر اس کے بعد تو مدینے لوٹ کر ہی نہیں آئے۔ تو یہ جو وابستگی تھی نا، یہ ہماری فیملی کے لیے، ہمارے خاندان کے لیے، میں آپ کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش۔ وہ کیا تھی پھر؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، اپنے نواسوں سے ملنا، اپنے نواسوں کو اپنے قریب کرنا، ان کے ساتھ ایک اچھے انداز سے رہنا، کندھوں پر بٹھانا، گود میں بٹھانا، اور بہت کچھ، یعنی کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب سجدے میں میرے آقا ہوتے تھے تو پشت اتر پر
اب سوار ہو جاتے تھے. وہ کیا شعر ہے نا, سبت نبی پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. سبت نبی پوچھتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی, آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. بیٹا ہی کچھ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے. ایک پہلو میرے ذہن میں آتا ہے جب ان کی شخصیت کو پڑھتا ہوں تو ایک بڑے بھائی کی حیثیت میں جو ان کی سیرت ہے, جو کردار ہے, ایک تو وہ مجھے بڑا ایڈمائر کرتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا بیہیو ہے, جو ایک بڑے بھائی کی جو ایک شان کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں, وہ بڑا متاثر کرتا ہے. ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ڈیفائن کریں اس کو. ایسا فیل ہوتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو تھے, نصف ملتے تھے آپ شکل و صورت میں, اور اسی طریقے سے عادت و اطوار بھی ظاہر سی بات ہے نانا جان پہ گئے تھے. لیکن ایک بہت آپ کی جو ایک واضح ایک صفت نظر آتی ہے, جس کا غلبہ نظر آتا ہے آپ کی شخصیت پہ, وہ نظر آتا ہے ان کی زندگی میں تحمل اور تدبر. امام حسن رضی, اور اسی لیے میں نے کہا بڑا بھائی, کہ وہ تحمل تدبر وہ کمال کا تھا. آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس؟ دیکھیے یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے. آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت, اس میں سخاوت ملتی ہے. بالکل, یہاں سخاوت ملتی ہے. بالکل, وہاں حلم ملتا ہے. بالکل, یہاں حلم ملتا ہے. وہاں پر درگزر ملتا ہے, یہاں پر درگزر ملتا ہے. اور بہت کچھ آپ لیتے رہیں, یہ ملے گا. کہ نوازوں نے نانا جان سے کیا نہیں لیا یار, کیا نہیں لیا. تو اس میں یہ حلم, تدبر اور ایک برداشت اور معاف کرنا. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا جی, تو زہر دینے کا جو واقعہ ہوا, کیونکہ آپ کو زہر کی 40 دن تک آپ نے تکلیف اٹھائی ہے, ایسا سخت زہر دیا گیا. اور اس وقت آپ کی جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 47 ایئر کی بتائی جاتی ہے, 47 سال کی عمر, 47. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے گئے تو 52 53 بتائی جاتی ہے. تو تب 47 ایئر ہے, وہ اتنی بڑی ایج نہیں, یعنی وہ زندگی کے اعتبار سے نہیں مطلب, اور اس میں پھر زہر دے جانا, اور اس کی 40 دن تک آپ کو جو تکلیف ہوئی, سخت زہر تھا, وہ جو تکلیف ہوئی, اس تکلیف کی وجہ, تو جو وہ تکلیف کے باعث جو آپ کی کیفیت جو کتابوں میں لکھی ہے, بندہ پڑھے عشق رسول کے ساتھ, اس کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس حالت میں آپ کو ایک اندازہ تو تھا کہ زہر کہاں سے آیا, صحیح, لیکن آپ نے آخر تک نام نہیں بتایا. نام بتاتے تو مقدمہ بھی ہوتا یا جو بھی ہوتا, کاروائی ہوتی جو ہوتی. نام نہ بتایا کہ اگر وہ نہ ہو تو نہ ہوا تو. یعنی آپ غور کریں کہ یہ وہ آپ کا کمال انداز تھا جو آج ہمیں معاشرے میں بہت اس کی ضرورت ہے. یہاں تو مطلب ایک تھا کہ یہ, لیکن پھر بھی آپ نے نام نہیں لیا کہ میں نام لے لوں اور وہ نہ نکلے. تو یہاں تو چھوٹ میں نام پکا پتا ہوتا ہے نہیں ہے, پھر بھی نام تو نہیں, نام تو لینا ہی ہے نا, کہ اس نے کیا, اس نے کیا. ارے تمہیں پتا ہے, تمہیں پتا ہے. یہاں تمہیں پتا کر کر کے تو دماغ خراب کر دیا جاتا ہے, تمہیں پتا ہے. یا پھر ایسی, میں آپ کو ایک بتاؤں مہروز بھائی, ایک انداز ہے جو بہت اپنے آپ کو اس حوالے سے نیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر دراصل ان کے اندر اس طرح کی کوئی صفات ہوتی ہی نہیں ہے. یار چھوڑو یار, کہاں منہ سے غیبتیں کروا رہے یار, کہاں یار. بس اب میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا, اب خالی گناہوں میں پڑ جائیں گے. یہ نہ کہہ کر اس نے اتنی باتیں بیان کر دی
भाई वो एक का दो बातें थी वो कह देते, मिसाल तो था, वो एक दो बातें ना बयान करके तुमने तो ऐसा कर दिया जैसे कि ये इस जैसा कोई बता गंदा आदमी माशरे में है ही कोई नहीं। नहीं तो क्या मतलब ये भी ना बोलें कि गीबत ना कराओ, ये भी ना बोलें? नहीं, ये गिबत तो कर चुका था ना, ये तो खुद गीबत, ये गिबत कर चुका ना, कि उसके बारे में वो उतना कुछ तो बोल चुका कि यार नहीं बताओ, मैं क्या क्या बताऊं, अब क्या क्या बताऊं तो क्या मुराद है, कोई एक आध दो बात हो तो बताऊं, पता नहीं कितनी बातें। अरे मैं आपको बताऊं, नाज़रीन चैनल के नाज़रीन, आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी वाज़ेह है। हदीस को समझे आप, खुदारा हदीस को समझे आप। अल्लाह जी, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, खुदारा इस हदीस को समझे। मोमिन वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। अपनी जिंदगी भर के किरदार का जायजा लें, मैं भी लूं आप भी लें। हमारे हाथ से हो सकता है कि कई बच चुके हों, जबान से कितने बचे, सोचिए जरा। मोमिन वो जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। हमारी जबान से शायद कम ही लोग महफूज रहे होंगे। इतनी हमारी जबान जो है ना किसी की बुराई बयान करने में बेबाक है, बहुत बेबाक है, अल्लाह की पनाह, बहुत बेबाक। सही है, लोग इसका काटा, मतलब इस जबान की वजह से कई लोग जो है ना जहन्नम की आग में झोंक ना दिए जाएं, अल्लाह की पनाह। तो ये जो बोलते वक्त सोचना है यार, ये बोलना नहीं है, ये बोलने की बात नहीं है, मैं चुप हो जाऊं, अरे यार जबान कट जाए मगर यार ये जबान पर ये लफ्ज ना है। यानी मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़कर है। एक हदीस पाक में है कि बदतरीन सूद मुसलमान की इज्जत में हाथ डालना है, बदतरीन सूद। तस्वुर करे, वो जो कल जो चला ना अपने हमजा जी वाला जो कार्टून चलता है, तो फिर हम बात क्या करें, तो गिबत नहीं करनी, तो बात यही हाल है। अब बैंड लगाए कि कोई बात नहीं करनी। अभी मेरा लोननवे में मेरा बयान था, ये मलावी में मेरा ये मौजू था। बाद में मुझे लोगों ने कहा, बोले ये जो तुमने बोला ना कि बस ये तय कर लें कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी, गिबत नहीं करनी, किसी के बारे में सिर्फ बात, इल्ला ये कि कोई शरई इसकी वजह मौजूद हो। शरई वजह भी नफ्स निकाल कर ना दे, शरीयत निकाल कर दे, वरना ये शरई वजह हमारी नफ्स निकाल कर हमको दे देता, मतलब वजह हमारी नफ्स निकाल कर दे देता। जो शरीयत वजह दे वो एक अलग वजह होती है, तो फिर उसमें भी भरासे भी होती है। वजह एक की निकाल कर अगर शरीयत देती, ठीक है तुम इस तो एक टॉपिक पर बात कर लो, मगर हम उस एक टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, हम उसके आगे पीछे सारे मौजू बयान करेंगे। शरीयत नहीं, शरीयत ने तो एक मौजू पर बात करने की इजाजत दी थी क्या, जिससे उसकी बात आपने बयान करनी है। यहां तो पूरे के पूरा उसका पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। यानी यकीन माने, हमें बस सच्ची बात, वो मैंने लिनोंगवे की जो मैं बात कर रहा हूँ जी, वो उन्होंने मुझे यही बताया बाद में, बोले ये जो आपने कहा ना, ये बस हम भी बात क्या कर, मतलब हमारे यहाँ बात क्या होगी, जो भी बैठेगा कहीं ना कहीं किसी की गीला गिबत ही करनी होती है ज्यादातर। तो अल्लाह माशाल्लाह जो बच्चे हुए अल्लाह ने उनको बचाया हुआ है, लेकिन गीला गिबतें करनी है और उसमें इंटरेस्ट भी लेना है। मैं भी बताऊं, इंटरेस्ट लेना है। बैठेंगे होटल पे बैठ कर चाय पियेंगे, इधर उधर की बातें होंगी, ये बैठेंगे इधर उधर की बातें होंगी। मेरी समझ तक या हम इस स्टूडियो में जो बैठे हुए, हमें से किसी को इसका एक्सपीरियंस ना हो, ये नात खान है इनको एक्सपीरियंस ना हो, मैं हूँ मुझे एक तजर्बा ना हो, आप आते जाते मुबल्लिग हैं, इधर जाते हैं ख़ानदान फैमिली में आते जाते हैं, आपको तजर्बा ना हो, देखने सुनने वालों को तजर्बा ना हो, ये बैठे हुए इनको अपने घरों के तजर्बात ना हो, पीछे मेरे MCR PCR में जो लोग इस्लाम में बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझता किसी को इस मामले में एक्सपीरियंस ना हो। बैठेंगे और इदारे में बैठेंगे तो भी किसी की गिबतें कर रहे होंगे, अगर किसी ऑफिस में बैठेंगे तो गिबतें कर रहे होंगे, हत्ता के मस्जिद की कमेटी की वो भी देखो तो मस्जिद की कमेटी बाज़ों का इमाम की गिबत से बाज नहीं आती। जब मतलब ऐसा लगता है कि गिबतों और चुगलियों और तोहमतों और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के ताल्लुक से कोई हमारे मतलब जैसे कि वो फिल्टर है ही कोई नहीं। क्या करें, फिल्टर, अल्लाह से डरें, क्या करें, नहीं अल्लाह से डरें। अल्लाह से डरना ये बना, जो अल्लाह क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात करे, वरना चुप रहे। हदीस वाज़े, मन समाता नजा, जो चुप रहो से नजात पे, हदीस वाज़े। हम बुजुर्गों का जिक्र, इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिर तक चुप ही रहे ना जी, खामोश रहे ना, इमाम ताकि दुनिया से रुखसत हो गए। अगर आपने नाम डिक्लेयर नहीं किया जी, ऐसे आखिर हद तक खामोश रहना।
کہ نہیں وہ خوف خدا کا وہ معاملہ، وہ خوف خدا کا وہ علم تھا. اور یہ ایک واقعہ تھوڑی، ایسے تو بزرگوں کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں کہ جس میں مطلب کہ وہ نہیں کلام کرتے. اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے مہروز بھائی ہماری صحبتوں پر. اچھا ہمیں کوئی بولنے ٹوکنے والا بھی تو ہو نا. اب کوئی ایسا محبیدار آدمی ہو بولے تو اس کو ٹوکے کون، اس کو بولے کون کہ بھئی یہ اب ان کو اچھا یہ ہوگا کہ یہ بولنے تو غیبت تو نہیں ہوگی. بھائی کیوں نہیں ہوگی یار، یہ بولنے تو یہ غیبت سے مطلب لکھوا کے لیتے کہ میں غیبت سے پاک ہوں. تو کون، غیبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے ہم میں سے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ حلم، بردباری اور معافی اور درگزر کا جو ایک ہم ٹاپک لے کر چلیں، اس میں جو خاص طور پہ جو میں جس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زہر دینے والے کا آپ نے نام نہیں لیا حتیٰ کہ آپ دنیا سے چلے گئے. اور اس کی وجہ میں نے جو کتابوں میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوا تو یہ تھے کہ یہ بھئی اس کو لے لیں. یہی فرمایا آپ. اس کو لے لیں یار، یہ میں اس کا نام سوچ تو رہا، یہ نہ ہوا تو، اگر یہ نہ ہوا تو، اگر یہ نہ ہوا تو. اس لیے گمان جو ہے نا، کئی گمان گناہ ہوتے ہیں. اِنَّا بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. گمان، یہاں گمان پر ہی مطلب کہ پوری کی پوری عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے. یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ بسا اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی، نیک نظر آنے والے، جی ہاں نیک نظر آنے والے، نمازی تہجد گزار نظر آنے والے، یہ اس طرح کے گناہوں میں مبتلا اتنے زبردست انداز سے ہوتے ہیں کہ علمان والفیظ الغیبت اشد من الزنا، بدکاری سے بھی زیادہ سخت ہے غیبت. اللہ اکبر. ولا یغتب قرآن میں، اور غیبت نہ کرو. ہے ٹاپک ہے یہ. اللہ آپ کا اس کے مرشد بڑھائے. یہ ارشاد فرمائے کہ نیت بھی کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ غیبت کریں گے، نہ سنیں گے، زبان کی دیگر غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے. کوئی لائن آف ایکشن مل جائے نا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کیونکہ بولنے کی بیماری ہے، کچھ نہ کچھ بولنا ہے. اب زبان کو جب چپ لگاتے ہیں تو ایک سنسناہٹ تو ہوتی ہے کہ کچھ بولیں. اب وہ بولنے جیسا ہوتا نہیں تو پھر نہ بولنے جیسا بولتے ہیں. اچھا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ بتا دیں کیا پڑھیں، ذکر و اذکار کرے، اللہ کا ذکر کرے. ویسے روایتوں میں اور کتابوں میں جو لکھا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے شیطان اس پر غالب نہیں آتا. تو نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اپنی زبان میں اللہ کا ذکر جاری رکھے. سچی بات جو میرے اپنے اگر تجربے کی بات میں کروں، صحبت ہے، صحبت. اگر ایسی صحبت مل گئی، جو کہ میں نہیں کہتا بہت زیادہ ہے لیکن نہیں ہے یہ بھی نہیں کہوں گا، اگر ایسی صحبت مل گئی نا کہ جہاں پر غیبت سے ڈرا جا رہا ہے، غیبت سے ڈروایا جا رہا ہے، تہمت بہتان سے بچایا جا رہا ہے، بچا جا رہا ہے، خوف خدا والی جو کیفیت ہوتی ہے، اگر اللہ پاک کی توفیق سے گھروں میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، اگر ابھی ہم کتنے، میں ہوں، ہم 3 4 5 6 7 12 15 لوگ آگے پیچھے، 12 15 لوگ ذہن بنا لے. میں جہاں بیٹھوں گا نا، میں بات چل رہی تھی ایک جگہ پر، یار کیسے کریں یار عمران، مجھے کہا ہے کہ نہیں کیسے کریں. میں نے کہا آپ بول دو کہ بھائی میں یہ نہیں سننا چاہتا اس طرح کی باتیں، اور نہیں مانتے. میں کہا آپ ان کو بول دو کہ میں آج کے بعد آپ کے بعد نہیں بیٹھوں گا. آپ کو وہاں بیٹھنے کا شوق کیوں ہو رہا ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ وہ ناراض ہو جائے گا. اس کو کہیں کہ آپ چونکہ غیبتوں سے نہیں رکتے، آپ تہمتوں سے نہیں رکتے، آپ بہتان سے نہیں رکتے، آپ اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتے، میں ان باتوں سے مجھے گھن آتی ہے. جہاں بدبو ہو وہاں بیٹھیں گے نہیں؟ کیوں؟ بدبو ناراض ہو جائے گی، کوئی بدبو کو برا لگ جائے گا کہ یار یہ دیکھو یہ میرے کو چھوڑ کر چلا گیا. اس کو کیا برا لگے گا، اپنے کو برداشت نہیں ہوگا. اپنے سے برداشت نہیں ہو رہا نا، تو اس کا مطلب کیا؟ تو ہم مطلب کہ ہم خود ان کو کہیں، جب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مطلب ہمیں اس لیے چھوڑ کر چلے گئے، یار ہم سے جب دیکھو گناہ، جب دیکھو غیبت، جب دیکھو تہمت، تو یار یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس کو اللہ اس کے رسول کے فرمان سے کتنی محبت ہے کہ یہ غیبت نہ کرتا ہے نہ غیبت سنتا ہے. یا تو وہ بولے یا تو وہ اپنی عادت بدل دیں گے،
یا وہ آپ اپنی صحبت بدل دو، صحیح. کچھ تو کریں نا. جی. تو یہ جب اگر اس طرح ہم اپنی تحریک لے کر چلیں گے ایک اچھے اور سافٹ انداز کو، لڑائی جھگڑا تو کرنا نہیں ہے، مارا ماری تو کرنی نہیں ہے، کٹ جائیں. اور جیسے کہیں گانے بازی فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں، وہاں کیا کہتے ہیں، یار میں نہیں آؤں گا. کیوں بھائی، آپ کے یہاں یہ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ منع کر دیتے ہیں نا. کیوں؟ وہاں گناہ ہو رہا ہے. ایسے ہی. یہ تو اس طرح انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے تو اللہ بچنے کے اسباب پیدا کر دے گا. کیا محمود بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ تو ابھی محمود بھائی تو ابھی سن رہے ہیں. ابھی جو شعر پڑھا وہی کلام کا ذہن میں پڑھنا. ایک بات شامل کر دوں پھر کلام لے لیں. آپ گفتگو فرما رہے تھے، میری توجہ جاری تھی. جیسے غیبت کے بارے میں نا کہ نیکیاں اس کی طرف منتقل ہوتی ہیں جس کی غیبت کر رہے ہیں. تو میں سوچا تھا جیسے گاڑی میں ہو نا، گاڑی کا فیول ٹینک اشارہ دے رہا ہو کہ فیول کم ہو رہا، تو بندے کو تشویش شروع ہو جاتی ہے. تو کاش یہ اس حوالے سے بھی ہمیں تشویش ہو گیا، اپنے پاس نیکیاں ہیں پہلے کم اگر ہیں تو، اور وہ بھی جاری ہیں. گھر میں درس شروع کر دیا جائے نا غیبت کی تباہ کاریاں، جس کی ہم نے پچھلے دنوں کو ایک تحریک چلائی تو ہوئی ہے. گھر میں غیبت کی تباہ کاریاں درس شروع ہو جائے کتاب سے، انشاءاللہ تعالی ہماری سوچوں میں پاکیزگی آنا شروع. کون دے گا؟ کب دے گا؟ فیملی ممبر میں کبھی بیٹی دے دے، بیٹا دے دے، بچوں کی امی دے دے، والد صاحب دے دیں. یہ مل کر ایک ایک کر کے جو دے سکتے دے. 3-4 منٹ سے زیادہ کا درس نہ دیں، جب بیٹھ کر اور دعا کر دیں. انشاءاللہ چند مہینوں میں اللہ پاک نے چاہ تو بہت زبردست سوچ بنے گی. اصالِ ثواب بھی ہو سکتا ہے. شہدائے کربلا کے لیے اصالِ ثواب کی نیت سے شروع کر سکتا. نیکی تو اصالہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت. جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے. دل کو سکون دے، آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے. فرش زمین پر عرش بری ہو، فرش زمین پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے. اور صبت نبی پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے. صبت نبی پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی. بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. اور خمر یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے.
ہم گئے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اختر، ان کے غلاموں کا اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، مدینے کی گلیاں، مدینے کی باتیں، کیا بات ہے یار، ایک بار بس بندہ مدینے پہنچ جائے، آئے ہائے کیا بات ہے مدینے کی۔ پہنچا دیں، دعا سے تو نواز ہی دیں ہمیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ دکھائے، بار 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 میٹھا میٹھا مدینہ، پیارا پیارا مکہ دکھائے، آمین۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ سیدی سخیوں کا گھرانہ ہے۔ ہاں سخیوں کا گھرانہ۔ اب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہو اور ان کی سخاوت، ان کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ان کی سخاوت دو مرتبہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا، سارا مال، بندہ غور تو کرے یار، دو مرتبہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں دولت یا مال رکتا نہیں تھا، خرچ کر دیا کرتا، دے سخی ہوتے ایسے ہی ہیں، کھلے سخی ہوتے۔ تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس مانگو، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، ہے وادی ایمن پہ خالق کی رحمت، مسلم غیبت
مقدس کی عظمت مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت مگر قلب مزدر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے مگر قلب مزدر وہ ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا اللہ ماشاء سخیوں کا گھرانہ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. سبحان اللہ. 2 مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کیا. اللہ اکبر. 3 بار آدھا مال راہ خدا میں خرچ کیا. ہمارے جیب میں جو بڑی نوٹ ہو نا اس کی آدھی نوٹ بھی ہم راہ خدا میں نہیں دے پاتے، بلکہ اگر مسجد کے چندے میں کچھ بڑی نوٹ چلی جائے اوہ پھر ہم تھوڑا سا نکال لیں گے، کھلے نکال لوں. ہم اپنے جیب سے پیسے نکالتے ہیں نا اور دینا راہ خدا میں ہے، مسجد میں ہے یا کسی بھی اچھے کام میں خرچ کرنا، اس میں بھی دیکھیں گے یار پرانا نوٹ کون سا ہے، اچھا نوٹ ہے نا، نیا نوٹ، یہ بھی راہ خدا میں نہیں نکلتا ہم لوگوں سے. اس کی کچھ وجوہات تو غور کریں. آخر یہ آپ کو یہ باتیں شاید اتنی زیادہ میٹر نہ بھی کرے، ہو سکتا نہ بھی کرے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی کہیں نہ ہمیں کہیں نہ کہیں دل اٹکا ہوا ہے، کچھ تو کچھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، نہیں نکلتا. اسلامی بہن پر زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ دیں. 5 لاکھ کی زکوٰۃ فرض ہے، نکالیں. میرے پاس 5 لاکھ کا ہے تو یہ پھر زکوٰۃ کہاں سے فرض ہو گئی؟ آپ کے پاس 5 لاکھ، آپ کے پاس نہیں، یہ زکوٰۃ فرض کیسے ہو گئی آپ کے اوپر؟ یہ تو سونا ہے نا، تو زکوٰۃ اسی پر تو فرض ہوئی ہے جو آپ کے پاس سونا ہے یا جو بھی چیزیں ہیں. تو کیا 5 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہو گئی؟ میں کہاں سے دوں؟ نکالو نا یہ ایک انگوٹھی، نکالے نا یہ بالی، نکالے نا یہ 2 چیزیں. ہاں تو ہو گئے نا 5 لاکھ روپے، دے دو. بھائی زکوٰۃ فرض ہوئی نا آپ کے اوپر تو آپ دو نا، ہم دے دیں گے آپ کی زکوٰۃ. گھر میں کہاں مرد بنا کر رہا ہے، دے دے گا زکوٰۃ. مگر کیا بات ہے، کیوں نہیں نکل رہا یہ؟ کیوں دل پھنسا ہوا اس کے اندر؟ آپ بولے آپ زکوٰۃ مت دیجیے گا. زکوٰۃ تو میں اپنے سونے کو بیچ کر ہی دوں گی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے. اللہ زیادہ محبوب، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر خرید کر صدقہ کرتے تھے. کسی نے کہا حضور آپ اتنی رقم دے دیتے، فرماتے نہیں مجھے شکر محبوب ہے، اور پھر قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے. نہیں ہمارا وہ بنتا نہیں، ہمارے سچی بات ہے دل گردے نہیں ہیں ہمارے پاس. ہاں باتیں تو میں بھی کر ہی رہا ہوں نا. لیگیسی بھی یہی جاتی ہے پھر؟ نہیں مطلب یہ ایک ہے کہ مطلب نہیں نکلنا. پھر بیٹی ماں سے یہ چیزیں بیٹی میں جاتی ہیں، یعنی گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، شوہر دے سکتے، ٹھیک ہے نہیں آپ نہیں دو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب آپ 5 لاکھ کی یہاں زکوٰۃ نکال تو دو گی سونا، 2 مہینے کا بعد اس کی جان پہ کھڑی بھی رہ جاؤ گے. وہ جو نکالے تھے 2 چیزیں نکال بتاؤ پہ خرید کر دو، بولے پھر اللہ کی بندی میں ہی دے دیتا جب تمہیں دینا ہی ہے واپس تو. مگر آپ کو میں بتاؤں میری اسلامی بہنوں، آپ نے اگر یہ کام کیا، آپ کی ہر سال زکوٰۃ نہ بھرے تو مجھے کہیے گا.
آپ نکالے تو صحیح. آپ کے بھائی، شوہر، والد، بیٹے، ہو سکتا ہے گھر کے کوئی فرد کہے کہ بھائی ہم دے رہے زکوٰۃ، آپ ان کو بالکل وہ زکوٰۃ دیں گے، وہ کوئی حرج نہیں اگر وہ زکوٰۃ آپ کے دے دیتے ہیں. لیکن میری مشورہ دے، یہ کوئی آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، مشورہ دے رہا ہوں، آپ نہیں میری زکوٰۃ میرا گولڈ بیچ کر دینا، یہ ایک مشورہ ہے کہ یا کچھ ایسی چیز رکھی ہوئی ہے یہ بیچ کر دے، مجھے بھی تھوڑی سکون ملے کہ میں نے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کیا. آپ کو نہ لذت ملے تو مجھے کہیے گا، نہ ذوق آئے تو مجھے کہیے گا، اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھے، نہ یہ مال بچا رہے، یہ مال چوری سے، آفت سے، مصیبتوں سے بچا رہے گا، اور دل سے محبت نکلے گی، اس میں برکت بھی آئے گی. یوں تو ویسے زکوٰۃ نکل جائے گی، کوئی بھی زکوٰۃ نکال دے مال کی، انشاءاللہ مال اللہ نے چاہ تو بچا رہے گا، مال پہ کو اللہ نے چاہ تو آنچ نہیں آئے گی. مگر میں یہاں بات یہ کر رہا تھا کہ پورا مال رائے خدا میں دے دینا اور آدھا مال رائے خدا میں دے دینا، جی اس طرف جو بات کرتا ہوں میں، ہماری کیفیت ہے کہ ہم سے اب بھی موجود جیب میں جو پیسے ہو نا، بڑا نوٹ آپ نے کہا تھا، بڑا نوٹ کا آدھا بھی نہیں نکلے گا، آدھے کا پاؤ بھی نہیں نکلے گا. اگر چھوٹا نوٹ نہیں نکلے گا تو اپنے بولیں گے یار بعد میں دے دوں، تو وہ دینے کا ارادہ ہی کینسل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کو 100 روپے دینے، آپ کی جیب میں 500 کی نوٹ ہے تو کھلے بھی نہیں کروائیں گے، یار چھٹے کرواؤں گا نا تو پھر خرچ ہو جائیں گے. 500 ہے وہ اپنے ہوتا ہے نا کہ یار نوٹ چھٹی کرا لو تو جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو چھٹی نوٹ بھی جو ہے نا وہ جلدی نہیں کرواتے. اللہ ہم پہ کرم کرے. اب تو ایسا بھی اطلاعات ہے کہ وہ بڑا نوٹ ڈالا کہ جو ہے نا وہ 5000 کا ڈالا، 1000 کا ڈالا کہ یار 900 یا 4.5 واپس دے دو، تو پتہ چلا بعد میں وہ نوٹ ہی جعلی تھا. اللہ اکبر، یہ بھی ہوا ہے. اچھا جی چلو یہ تو کرمنل مائنڈ ہے، تو چلو جو مائنڈ ہی کرمنل ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ غد منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اور جو سخاوت ہے نا، یقین مانے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ، سخی کے سب دوست ہوتے ہیں، سخی کے دوست ہوتے ہیں، سخی کی واہ واہ ہے، سخی سے شیطان ڈرتا ہے. یعنی سخاوت ایسی کمال کی اللہ عادت و کمال کے وصف ہے جس کو اللہ پاک نے سخاوت دی. یقین مانے یہاں میں تو مشورے دیتا رہتا ہوں یار کئی بچوں کو کہ اللہ پاک اپنے ماں باپ پر خرچ کرو یار، اولاد ماں باپ پر خرچ کرے. بیٹھے بیٹھے مطلب اپنے ابو کے موبائل میں کوئی 100-200 روپے کا بیلنس ہی ڈلوا دو، 500 روپے کا بیلنس ہی ڈلوا دو، امی کے موبائل میں بیلنس ہی ڈلوا دو. بیٹھے بیٹھے آپ سن رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے بیلنس ڈلوانے میں کیا چلا جائے گا. یہ چیزیں خوبصورت چیزیں ہیں. باپ یہ کیا ہو گیا میرے موبائل میں، یار یہ 500 روپے کہاں سے آ گئے؟ پھر پتہ چلے بیٹے نے دیا. یہ 500 روپے کا بیلنس آپ کی نیکیوں کا بیلنس کہاں لے جائے گا آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. خوشی ہوگی ماں باپ کو. اور اس طرح کی کئی اور چیزیں آپ خوشی دے سکتے ہیں، ماں بہن بھائی کچھ بھی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں، رشتہ دار آس پڑوس کر سکتے ہیں. آج کل تو جیسے کبھی محرم کے دن ہے اور معاشی پریشانیوں کے بھی دن ہے، سخیوں کا ذکر چل رہا ہے، سخاوت کا ذکر چل رہا ہے. تھوڑا ہاتھ کھولے نا، کسی کے گھر کا خرچہ اٹھا لیں. اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب وہ دنیا سے گئے تو پتہ چلا کہ کتنے گھروں کو تو یہ چلا رہے تھے. اللہ اکبر، اخلاص ویسا تھا، کتنے گھروں کو تو یہ چلاتے تھے. ان کے وصال کے بعد ان کے وصال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد. یہ گھرانہ سخیوں کا ہی ہے. یہ گھرانہ سخیوں کا. آپ بیان فرما رہے تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مجھے ذہن میں آ رہا تھا حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو دیا، اور جس نے نہیں مانگا میں نے اس کو بھی دیا، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ایسے یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھی. آقا سخی ہے نا، بلکہ آقا کی سخاوت، جب آقا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ تو آقا کی شان ایسی ہے کہ کوئی آیا اور بظاہر کچھ بھی نہیں ہے تو فرماتے جاؤ لے لو بازار سے، قیمت ہم ادا کر دیں گے. نکالا کب کسی کو بز میں پس عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں
حسرت نکالی ہے. اللہ کرے ہمیں سخاوت نصیب ہو جائے. تو یہ جو میں نے ایک بات کرتے کرتے نکل گیا، اللہ کرے کہ آپ اس کو تھوڑا سیریس لے لیں اور اپنے آس پڑوس رشتہ داروں میں دیکھیں کون مستحق ہے. ان کی کوئی 2000 4000 5000 10,000 کوئی بھی آپ جس کو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. ہو رہا ہے جی، ہو رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فیڈ بیک آ رہا ہے کہ لوگوں نے دینا شروع کر دیا اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو. دیں گھٹتا ہے ہی نہیں یار، گھٹتا ہے ہی نہیں. اور اعلان میں ڈھول بجا کے بھی نہ دیں، بس دے دیں اور کریں. والدین کے ساتھ کریں، بھائی بہنوں کے ساتھ کریں، رشتہ داروں. ابھی ماشاءاللہ نیاز کریں اور بانٹیں، کھلائیں پلائیں. کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے. سلام کو عام کرنا جنت میں لے جانے والا کام ہے. بلکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو. آقا فرماتے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. جنت میں تو ویسے سلامتی ہے. یعنی یہ اس سے دل کھولیں تھوڑا. 100 200 500 روپے کو نہ دیکھیں، اللہ کی راہ میں دیں. گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوگا. شیطان تمہیں اس بات کا ڈر دلائے گا کہ تمہارے پیسے ختم ہو جائیں گے. شیطان کے پاس سخاوت کے سامنے کوئی اور چیز ہے نہیں جو آپ کے سامنے کھڑی کر سکے. تنگ دستی کا خوف، تنگ دستی کا خوف دلائے گا. اور کیسے تنگ دستی ہوگی کہ جب میں نے دیا ہی اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ، اور اللہ پاک مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، بدلہ عطا فرمائے گا. تو آپ دیں اور ابھی بھی ماشاءاللہ نیاز کریں. شہداء کربلا کے نام پر نیاز کریں. روز آج امام حسن کے نام پر، کل امام حسین کے نام پر، حضرت علی اکبر کے نام پر، حضرت علی اصغر کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پر خوب نیاز کریں اور کھلائیں پلائیں، لوگوں میں بانٹیں. آس پڑوس میں دیکھیں. آپ کو اگر اور نوازا ہے تو آپ کے آس پڑوس میں آپ کے باورچی ہیں، تو آپ کا مالی ہے، آپ کا ڈرائیور ہے، ان کو دیں، لے جاؤ. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں. آپ کی فیکٹری کے اندر کوئی اتنے لوگ ہیں. میں تو کہتا ہوں 2-4 دن تک تو فیکٹری کے اندر لنگر حسین کروا دو یار. لنگر امام حسین چل رہا ہے فیکٹری کے اندر. ہاں چلا دو. کیا ہے اس میں؟ امام حسینی کا تو دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں گی. دشمنیاں بھی ختم. دشمنیاں کہاں رہیں گی یار؟ دشمنیاں کہاں رہیں گی؟ کھلائیں پلائیں. فیکٹریوں میں کھلائیں پلائیں. آج کا لنچ امام علی مقام کے اصالہ ثواب کے لیے، کل کا لنچ جن کی امی جان خاتون جنت کے اصالہ ثواب کے لیے. اور بس کھلاتے پلاتے رہے. یقین مانیں اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ تصور نہیں کر سکتے. پہلے آگے بڑھے تو صحیح. ان کی دعائیں جو لگیں گی بیماریاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو سخاوت اللہ نصیب کرے. گھر میں ماسیاں آتی ہیں، ان کو دے دیا کرے. یہ لے جائیں گی، یہ جائیں گے اپنے بچوں کو کھلائیں گے، ان کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے. کرے تو صحیح، کچھ کرے. پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کا ہاتھ نہیں رکتا. پھر اللہ پاک ایسا آپ کو دیتا. آپ عقل کام نہیں کرتی کہ اللہ کہاں سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. لیکن اس کے لیے اپنا ہاتھ کھولے. انشاءاللہ کوشش کرے. اللہ نے چاہ تو بڑی برکتیں آئیں گی. اور ہمارے یہاں جو تنگ دستی اور پریشانی اور یہ جو اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے نا، اس میں کچھ کمی آ جائے گی. آپ اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. بعض افراد ہوتے ہیں، آپ نے بھی ترغیب دی کہ لنگر کریں یا دیگر جو چیزوں کی ترغیب دی، اس میں ملنا جلنا پایا جا رہا ہے. تو بعض ریلیشن ایسے ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات ایسے ہوتے ہیں، ٹاکسک ریلیشن جسے کہتے ہیں نا، اذیت ناک، تکلیف دہ. دل کرتا ہے کہ انہیں بلائیں، معافی بھی مانگ لیں، سب کچھ کر لیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ذکر خیر کیا، معاف کرنے والے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک کان میں کوئی میری برائی کرے اور دوسرے کان میں عذر پیش کرے تو میں قبول کر لوں گا. تو آپ کی تو یہ صفت تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز میں، جیسے آپ نے کہا نا ابھی، تو میری توجہ جاری ہے کہ بعض اوقات رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں، دوست احباب میں، کولیگز میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ان کو بلانا نا، ایک مطلب اگر میں عوامی اس میں بولوں کہ سردردی ہوتا ہے کہ اس کو الگ سے سہنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے یہ اکیلا آئے لیکن 4 لوگوں کو شاید اور ناراض کر کے جائے. اب ایسے میں مینیج کیسے کریں؟ دونوں پارٹیوں کو بتائیں. بالخصوص وہ ایسا ٹاکسک فرد کہ اسے جب بلائے نا تو اس کے لیے مطلب ایک الگ سے جو نا شیلڈ قائم کرنا پڑتے کہ بھائی یہ ادھر ادھر گر نہ جائے، یہ مطلب کسی سے لڑ نہ پڑے. کیا کریں؟ ہوتے ہیں ایسے لوگ بعض اوقات. ان کو الگ سے ہینڈل بھی کیا جاتا ہے. وہ پھر نہ بلائیں. سب کے بیچ میں آنے کی پوزیشن بعض اوقات کی نہیں ہوتی. مگر تعلق توڑنے کی تو کوئی وجہ بھی تو نہیں ہوتی نا.
تو پھر ان سے پھر وہ اسی طرح کے تعلق قائم رکھے کہ جس میں شرعی حقوق ادا کیے جا سکے اور شریعت کے جو حق ہیں ان سے تجاوز، شریعت کی جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہ ہو پائے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے. یار مولانا حسن مشتبہ کا منقبت تو سنو یار. سبحان اللہ. راکب دوش شاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم. فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم. اپنے نانا کی محبت دیجیے، ہاں دیجیے، اپنے نانا کی محبت دیجیے. اور عطا ہو قلب مزدر چشم نم، اور عطا ہو قلب مزدر چشم نم. اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے تو حصہ سید علی حشم، سے تو حصہ سید علی حشم. آل و اصحاب نبی سے پیار ہے، پیار ہے. آل و اصحاب نبی سے پیار ہے. ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم، ساری سرکاروں کے در پر سر ہے خم. یا حسن امام پہ تم رہنا گواہ، یا حسن امام پہ تم رہنا گواہ. عبد حق ہوں خادم شاہ امم، عبد حق ہوں خادم شاہ امم. اے شہید کربلا کے بھائی جان، اے شہید کربلا کے بھائی جان. دور ہو عطار کے رنجو علم، دور ہو عطار کے رنجو علم، دور ہو ہم
سب کے بھی رنگ جو علم دور ہو اتار کے رنجو علم. ماشاءاللہ. اللہ پاک امام حسن مجتبی نواسہ رسول کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین. اور ان کے کردار کا جو ہم نے ایک ذکر کیا، مقدس کردار، بابرکت کردار، خوبصورت جو عادات مبارک کے ان کا ذکر کچھ کرنے کی ہم نے کوشش کی. اللہ پاک اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا.